مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ قد سمع اللہ تبارک و تعالی نے سن لی بات اس عورت کی، قول التی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور وہ لوگ نامعقول بات کہہ رہے ہیں اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ان کے ذمے ایک غلام کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ ہم بستری کریں، ذالکم توعظون بہ، یہ وہ چیز ہے جس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوب باخبر ہیں۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جس کے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام نہ ہو تو وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، من قبل ان یتماسا، جماع سے پہلے، فمن لم یستطع، پس جس کو استطاعت نہ ہو 2 مہینے روزہ رکھنے کی، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس وجہ سے تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ سن 5 ہجری کے بعد مفسرین کے اقوال کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کی ابتدائی 4 آیات جن کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان کا پس منظر اور شان نزول اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رہتے تھے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں ان کی بیوی تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میاں بیوی کے آپس میں کسی بات پر تو میں ہو گئی، اور نتیجتاً حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ زہار کر دیا۔ زہار زمانہ جاہلیت میں طلاق دینے کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب طریقہ تھا۔ وہ لوگ اپنی بیویوں کو یوں کہہ دیتے تھے، انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہی جیسے میری ماں کی کمر، اور اس کے ذریعے سے وہ حرمت معبدہ کو ثابت کرتے تھے، یعنی بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی۔ طلاق میں تو ایسے ہو جاتا تھا، چلو صلح ہو گئی، دوبارہ نکاح کر لیا، یا اسی طریقے سے رجوع کر لیا، طلاق رجعی وغیرہ ہو گئی یا کچھ اور، لیکن اگر زہار کر لیا تو جاہلیت کے طریقہ کار کے مطابق، اسلام سے پہلے کے انداز اور رسم و رواج اور ریت کے مطابق، اس میں اب دوبارہ نباہ ہونے کی، دوبارہ نکاح ہونے کی دور دور تک کوئی سبیل نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ساری زندگی تو، جوانی تو اوس بن ثابت کے ساتھ گزاری تھی، اب بڑھاپے کے اندر جب شوہر نے طلاق دے دی تو اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا مسئلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے یوں کہا انت علی کا ظہر امی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا میرے اوپر تو اس سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو کوئی طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو میں کیسے ان پر حرام ہو گئی؟ اس نے تو یوں بولا انت علی کا ظہر امی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر اس سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ ویسے تو آپ پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آیتیں اترتی ہیں، تو میرے بارے میں کوئی آیت کیوں نہیں اتری؟ میں آپ کو چھوڑ کر اب رب العالمین ہی سے اپنے درد، اپنے غم اور اپنی پریشانی کا اظہار شکوہ اور فریاد کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ رب العزت سے فریاد شروع کی، اللہ رب العزت کے سامنے رونا دھونا شروع کیا، کیا تھے یہ لوگ، کیسی تربیت تھی ان کی کہ رب العالمین نے عرش پر ان کی فریاد کو اور ان کی آواز کو فوراً سن لیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خود اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی تھی، اس کی آواز اتنی پست تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی میں ان کی آدھی بات سن پائی، پوری بات ان کی سن نہیں پائی، لیکن قربان جائیں رب العالمین پر کہ اس نے عرش پر حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فریاد اور ساری گفتگو اور ساری باتیں سن لی۔ چنانچہ اب اس کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی، پہلی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کے بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور فریاد کر رہی تھی رب العالمین سے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آج پوری امت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مسجد اقصی ہو یا خانہ کعبہ ہو، مسجد نبوی ہو یا روئے زمین کی ساری مساجد، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، آنسو گرا رہی ہیں، امت کی بہتری، فلاح و بہبودی کے لیے دعائیں مانگے جا رہی ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ظالم اسرائیل اور یہودیوں کے لیے اور دنیا میں دیگر ظالم حکمرانوں کی بربادی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن رب العالمین اہل ایمان کی فریاد کو نہیں سن رہے ہیں۔ لیکن خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد رب العالمین نے ایک آن میں سن لی، سن ہی نہیں لی، قرآن بھی نازل کیا اور فوراً مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا۔ یہ لوگ کتنے صالح اور کتنی پاکیزہ روحیں تھی کہ ایک منٹ میں رب العالمین نے ان کی فریادیں سنی، اور آج ہم لوگ کتنے ظالم اور درندہ صفت ہو گئے ہیں کہ پوری امت مل کر رب العالمین سے فریاد کر رہی ہے ظالموں کی بربادی کے لیے اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، لیکن رب العالمین ہماری فریادوں کو نہیں سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے جا رہے تھے، اچانک ایک عورت نے راستہ روک لیا، کہا عمر پہلے تم کو لوگ عمیر کہتے تھے، یعنی چھوٹا سا عمر، پھر اس کے بعد تم کو عمر کہنے لگے، اب عمر کے بعد تم امیر المومنین بن گئے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور عدل و انصاف قائم کرتے رہنا، ظلم و ستم نہیں کرنا، بڑی نصیحتیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا مجمع تھا، تاکہ وہ عورت اپنی گفتگو کر کے فارغ ہو کے پھر چل دی، تو کسی نے کہا کہ ایک بڑھیا کے خاطر تم نے اتنے مجمع کو امیر المومنین روک کے رکھا اور اس کی بات سنتے رہے، ایسا کیا تھا اس کی ذات کے اندر؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی بات عرش پر رب العالمین نے سنی، تو عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی بات زمین پر نہ سنے؟ فرمایا کہ اگر یہ شام تک رکی رہتی تو میں شام تک اس کی باتیں سنتا رہتا، صبح سے شام تک یہیں پر کھڑی رہتی تو میں اس کی بات سنتے رہتا۔ عمر کون ہوا کہ جو اس کی بات نہ سنے جب رب العالمین نے اس کی بات سنی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ اللہ نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ جو زہار ہے، یہ جو تم اپنی عورتوں کو بولتے ہو انت علی کا ظہر امی، تم مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پشت یا میری ماں کی کمر، جاہلیت میں تم لوگ اس کو طلاق سمجھتے تھے، لیکن اسلام کے آ کر یہ طلاق نہیں ہوگی، یہ سہولت رب العالمین نے دی۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ بھی حکم بیان کیا کہ جو لوگ اس طریقے سے اپنی بیویوں کو یہ الفاظ کہتے ہیں انت علی کا ظہر امی، یا
اپنی عورتوں کو اپنے محرم عورتوں کے کسی بھی عضو سے تشبیہ دیتے ہیں۔ محرم عورتیں مثلا بہن، ماں، بیٹی، کسی بھی محرم عورت کے کسی عضو کو اپنے بیوی کے ساتھ تشبیہ دے دی، بیوی کو ان اعضاء کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو ایسی صورت میں اب حکم اسلام نے یہ بیان کیا کہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ کشیر میں کن سات زہرس مز ون خاندارین ژٕ چھکھ مےٚ بیٚنہِ، ژٕ چھکھ مےٚ موج، یا ژٕ چھکھ مےٚ بیٚنہِ ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ، ژٕ چھکھ مےٚ ماجہِ ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ۔ یہاں کشمیر میں بھی ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اب آیا زہار ثابت ہوگا یا زہار ثابت نہیں ہوگا؟ یقیناً زہار ثابت ہوگا ایسی صورتوں کے اندر۔ حکم کیا ہوگا اگر نیت ہو زہار کی؟ اب حکم یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ لیکن چونکہ غلاموں کا اب دور رہا نہیں، تو ایسی صورت میں قرآن کریم نے کہا جس انسان کے پاس غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، اور اس دوران وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ جب 2 مہینے مسلسل وہ روزے رکھے گا تو تب جا کر اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب اگر کسی انسان کو یہ بھی استطاعت نہ ہو، مثلا بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا کوئی پریشانی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، تب جا کر اس کا یہ گناہ معاف ہوگا اور اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ رب العالمین نے حکم بیان کیا۔ جب یہ آیات اتری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے شوہر اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بیچارہ بڑا بوڑھا ہے، ضعیف البصر، نگاہیں اس کی کمزور ہو چکی ہیں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ آیات ان کو پڑھ کر سنائی۔ اس نے یوں گردن پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ ما املک الا رقبتی، یا رسول اللہ میں صرف اپنی گردن کا مالک ہوں، میرے پاس کوئی غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی آیت پڑھ کر سنائی، پھر ایسا کرو کہ تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری جو تھوڑی بہت بینائی رہ گئی یہ بھی چلی جائے گی، میں نہیں رہ سکتا روزہ، جب تک کہ دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھا لوں میں نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کھلاؤں گا کہاں سے؟ اللہ یہ کہ آپ ہی مدد فرمائیں۔ قربان جائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، شفقتوں پر، عنایتوں پر، توجہات پر، امت کے لیے کتنے غم گسار تھے۔ آپ نے خود مدد فرمائی، صحابہ سے کہا، صحابہ نے مل کر تعاون کیا، اور یہ جو 60 مسکینوں کا کھانا تھا، یہ 60 مسکینوں کا جو جتنا بھی اس کا فدیہ بنتا تھا وہ جمع کیا گیا، اور پھر وہ ان کو دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اب تم غریبوں کے درمیان تقسیم کرو۔ چنانچہ انہوں نے غریبوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا، تو اس طریقے سے رب العالمین نے ان کے گناہ کو معاف کیا۔ یہ آیات اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب ترجمہ پھر ایک بار دیکھ لیجئے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، زہار کرنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جائیں گی، یعنی بیوی کو یہ کہہ دینے سے کہ تم میری ماں ہو وہ ماں نہیں بنے گی۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، یقیناً وہ نامعقول بات کہتے ہیں اور بڑی جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ زبان پر ہرگز لانا ہی نہیں چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں اور پھر اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو بیوی کو چھونے سے پہلے ان کو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، تب تک بیوی حرام۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین، پس جس کو استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، نہ پائے غلام آزاد کرنے کے لیے، تو اس کے ذمہ ہے 2 مہینے روزے رکھنا مسلسل، متتابعین، لگاتار، من قبل ان یتماسا، جماع سے پہلے۔ فمن لم یستطع، پس اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، ایک ٹائم نہیں 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس وجہ سے تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ اللہ کے بتلائے ہوئے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، قیود ہیں، احکامات ہیں، ان کی پیروی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اب دیکھیں بعض لوگ ان احکامات کو پامال کرتے ہیں، مثلا بیوی کو طلاق دی اور طلاق دینے کے باوجود گھر میں رکھ لیا، ساری زندگی بدکاری میں مبتلا رہے، بیویوں کے ساتھ زہار کیا اور زہار کرنے کے باوجود گھروں میں ویسے رکھ لیا اور کفارہ بھی ادا نہیں کیا، ساری زندگی بدکاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسا انسان اگر عمدن جان بوجھ کر اور اللہ کے احکام کو رد کرتا ہے تمسخر اور استہزاء کے ساتھ، تو ایسا انسان پھر کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی انسان ایسی چیزوں کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اپنے آپ کو مجرم اور ندامت کے ساتھ ایسی چیزوں کو کرتا ہے، تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شدید توبہ کے بغیر اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ان الذین، حلال کو حرام سمجھ لینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے انسان حرام کو حلال سمجھ لیا، اس سے بھی کافر ہو جائے گا، حلال کو حرام سمجھ لیا، اس کو بھی کافر ہو جائے گا، یہ الگ چیز ہے۔ دوسرا، حرام کا ارتکاب کر لیا، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے، حرام کو حلال سمجھتے ہوئے نہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے ارتکاب کر لیا، کسی انسان نے شراب پی، یہ سمجھ کر گناہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، مجرم ہوگا، سزا اس پر جاری ہوگی۔ لیکن شراب پیتا حلال سمجھ کر، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اس نے حلال سمجھا۔ ایسے جو لوگ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور طلاق دینے کے باوجود گھروں میں ان کو رکھ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ حلال سمجھ کر، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اگر تنبیہ کے باوجود وہ نہ سمجھیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہوں گے جیسے کہ ذلیل و خوار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح نشانیاں اتار دیں۔ وللکافرین عذاب مبین، اور کافروں کے لیے ہے اہانت آمیز عذاب، رسوا کن عذاب، تباہ کن عذاب۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے اٹھا لیں گے۔ فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ ان کو ان کے اعمال کے بارے میں بتلا دیں گے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے، ونسوہ، وہ بھول گئے لیکن اللہ کو بھولا نہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر خوب نگراں ہے، باریک بھی ہیں۔ یہودیوں کی اور منافقوں کی فطرت اور سرشتی تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی خلاف ورزی کرنا، حکموں کی نافرمانی کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جو مخالفت کرتے ہیں، جیسے کہ آگے اب تقریباً 8-10 واقعات پہ در پہ اس میں آئیں گے کہ کیسی کیسی وہ مخالفتیں کیا کرتے تھے اور کس طریقے کی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہردرمی کا، ضد کا، سرکشی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی تقدیر کے اندر ذلیل و خواری ہے، جیسے کہ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے یہود و نصارہ جنہوں نے اس سے پہلے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، بعض پیغمبروں کو قتل کیا، بعضوں کے ساتھ بدتمیزی کی، بدسلوکی کی۔ فرمایا کہ جس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ ہوا، ایسے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا جو ہمارے پیغمبر کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کی حرکتوں کے بارے میں بتلا دیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں ان کو سب کچھ باخبر کر دیں گے۔ اللہ نے ان کا ایک ایک عمل محفوظ کر کے رکھا ہے، یہ بھول گئے تو سو بھول گئے، لیکن اللہ نے ان کی حرکتوں کو فراموش نہیں کیا۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ اب یہاں سے آگے وہ واقعات۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی ہے کہیں پر 3 آدمیوں کی سرگوشی مگر یہ کہ اللہ ان میں 3 میں کا چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور نہیں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی مگر یہ کہ اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ الا هو معهم، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ رہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیں گے ان کو ان کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن۔ ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ الم تر الی الذین نہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشی سے؟ نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ دوبارہ اسی کام کو دہراتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا۔ ويتناجون بالاثم والعدوان، اور وہ گناہوں کی اور زیادتی کی سرگوشی کرتے ہیں اور رسول کی نافرمانی کی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں
تو آپ کو سلام کرتے ہیں ان الفاظ سے جن الفاظ سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کی، بما لم یحیک بہ اللہ، ویقولون فی انفسہم، اور دل میں کہتے ہیں لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں اللہ ہم کو عذاب نہیں دیتے ان باتوں کی وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں، حسبہم جہنم، ان کے لیے دوزخ کی آگ کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بڑا ہی بدتر ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ یہ منافقوں کی عادت عجیب و غریب تھی، اور یہودیوں کی، دو آدمی کہیں پر بیٹھے ہیں، تین ان میں اگر مسلمان تھا تو دو آدمی مل کر آپس میں سے سرگوشی کرتے تھے، مقصد صرف اور صرف اس مسلمان کو ایذا رسانی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ لا یتناجا اثنان ومعهم ثالث، دو آدمی مل کر سرگوشی نہ کریں جبکہ ان میں تیسرا آدمی موجود ہو۔ پہلی چیز ہے کہ یہ تیسرے پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، ہم تجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، یہ اس کی دل شکنی ہے۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجمع ہو کہیں پر، وہاں دو آدمی سرگوشی کریں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تین آدمی ہوں اور تین آدمیوں میں سے دو آدمی مل کر سرگوشی کریں تو یہ تیسرے پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، یہ تیسرے کی دل شکنی ہے، یہ تیسرے کی توہین ہے۔ تو یہ اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے کہ اگر کہیں محفل میں بیٹھے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں یہودی، تو جو ہی مسلمان وہاں سے گزرتا تو یوں آپس میں سرگوشی کرتے، اور پھر کنکھیوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے مسلمان کی طرف اشارہ بھی کرتے۔ حالانکہ ان کو مقصد سرگوشی کرنا نہیں ہوتا تھا، مقصد صرف مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہوتا تھا، مسلمان کو دل شکنی کرنی ہوتی تھی، اس کی ایذا رسانی ان کا مقصد ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو دو آدمی مل کر سرگوشی کرتے تھے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے غرض سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کی ان احوال کی خبر ملی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا اور فرمایا کہ بھئی تم اس طریقے سے سرگوشی مت کیا کرو جس سے کہ تیسرے آدمی کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ اپنی حرکتوں سے پھر بھی باز نہیں آئے۔ قرآن کریم کہتا ثم یعودون لما نہوا عنہ، یہ پھر دوبارہ وہی کام دہرانے لگے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ گناہ کی اور زیادتی کی سرگوشی کرتے ہیں اور رسول کی نافرمانی کی۔ اور کبھی کبھی یہ سرگوشی حقیقتاً کیا کرتے تھے، لیکن ان کی سرگوشی میں کوئی خیر کا کام نہیں ہوا کرتا تھا، ان کی سرگوشی میں کوئی فلاح و بہبودی کی بات اور گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی سرگوشی کے اندر جو باتیں ہوا کرتی تھی وہ صرف اور صرف رسول کی نافرمانی کی، مسلمانوں کے خلاف سرگوشی کیا کرتے تھے۔ ومعصیت الرسول، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت کے اندر جو چیزیں آپ نے سنی، ما یکون من نجوا، تم کیا کیا سرگوشیاں کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ دو آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر تین میں تیسرا اللہ ہوتا ہے، چار اور پانچ آدمی سرگوشی نہیں کرتے مگر ایک چھٹا ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو تمہاری سرگوشیوں کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اللہ تمہاری ان ساری حرکتوں کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن خوب خبر دے دیں گے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم۔ دوسری حرکت یہ کیا کرتے تھے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آپ کو سلام کرتے السلام علیکم، سام عبرانی زبان میں موت کو بولتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی نہ ہو بلکہ آپ پر موت ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گفتگو سن لی، ان کو غضب اور غصہ آ گیا، فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، تم ہی پر یہ موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب اترے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش گفتگو کو، گالیوں کو پسند نہیں کرتے، تم کیوں تیز گفتگو کر رہے ہو؟ فرمایا الم تسمع یا رسول اللہ ما قالو، یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، فرمایا میں نے سن لیا اور میں نے جواب بھی دیا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا وعلیکم، تم پر بھی، اور میری دعا قبول کی جائے گی، ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، تو لہٰذا ان کو بدلہ مل گیا کہ ان کے مقدر میں، ان کی نصیب میں اب ہلاکت اور بربادی ہی ہے، چونکہ پیغمبر کی ان کو بد دعا لگ گئی، لہٰذا تمہیں تیز کلامی نہیں کرنی چاہیے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی خاطر اس قسم کی حرکتیں منافقین اور یہودی آپ کی محفل میں آ کر کیا کرتے تھے؟
اس پر آپ علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا گیا. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور پھر دل کے اندر یہ بھی کہتے تھے لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اگر ہم پیغمبر کو موت کی بددعا دیتے ہیں تو اگر یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کہی باتوں کی وجہ سے ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتے. لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ فرماتے ہیں تم کو دنیا میں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے لیے تو جہنم ہی کافی ہے. حسبہم جہنم یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بڑا ہی بدتر ٹھکانہ ہوگا وہ. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا پیغمبر کو کہتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم. راعنا آپ کو کہتے تھے یعنی اے ہمارے چرواہے، یا عبرانی زبان کے اندر ایک گالی ہے، وہ گالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کرتے تھے. اور بھی دیگر الفاظ کہا کرتے تھے جو سورہ نساء کے اندر رب العالمین نے 5ویں سپارے کے اندر کہا ہے، ذکر کیا ہے، واسمع غیر مسمع، سمعنا وعصینا. یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے آپ سنیں ہماری بات، اور ساتھ ساتھ نیت یہ کیا کرتے تھے غیر مسمع، کہ اللہ کرے کہ آپ کی کوئی اطاعت نہ کرے. سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے آپ کی نافرمانی کی، اور مطلب کچھ اور بیان کیا کرتے تھے. اس قسم کی حرکتیں وہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے وہاں پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ کی لعنت ہے ان پر، ان کے کفر کی وجہ سے ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. تو ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی سرگوشی کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کے ساتھ گفتگو کیا کرو، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، تو کانافوسی مت کرنا گناہ کی، اور نہیں کسی ظلم و زیادتی کی، اور نہیں رسول کی نافرمانی کی. وتناجوا بالبر والتقوى، اور ایک دوسرے کے کان میں اگر تم کو بات کرنی ہے تو نیکی کی بات کرو، تقوی کی بات کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. سرگوشی کے ساتھ گفتگو کرنا کوئی منع نہیں، بلکہ بعض اوقات مطلوب اور پسندیدہ ہے. مثلا ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، محفل جمی ہے، وہ بائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے روٹی کھا رہا ہے. اب اصلاح کے دو طریقے ہیں. آپ اس کو بولیے صحیح بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیسے کھاتے ہو، تو یہ اس کی ایک انسلٹ ہے، توہین ہے سب کے سامنے. دوسرا یہ کہ آپ نے منہ نزدیک لیا اور کان میں بولا اس کو آپ نے دائیں ہاتھ سے کھائیے. دائیں ہاتھ سے اصلاح بھی ہو جائے گی، اس کا دل خوش بھی ہو جائے گا، آپ کا وہ احسان مند بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا. تو ایسے موقع پر سرگوشی کرنا مطلوب ہے جہاں کسی دوسرے کی توہین اور دل شکنی نہ ہو. لیکن ایسی سرگوشی جس سے دوسرے کی توہین ہو، شریعت کے اندر وہ محبوب اور پسندیدہ نہیں. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ جو سرگوشی یہ شیطانی حرکت ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین ہو جائیں، رنج پہنچے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا. ولیس بضارہم شیئا، شیطان اہل ایمان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ گنجائش پیدا کرو مجلسوں کے اندر، فافسحوا، تو گنجائش نکالو. یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کو پیدا کریں گے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے تم سے اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جاؤ محفل سے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے اہل ایمان کے، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا ہے، درجات کو بلند کرتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب باخبر ہیں ان چیزوں سے جن کو تم کرتے ہو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، غالباً صفہ، جو مسجد نبوی کے بالکل جیسے وہ مسجد ہے تو صفہ وہاں سے سیدھے پچھلے طرف ایک چبوترا جیسے ایک جگہ تھی، آج بھی وہاں پر جگہ موجود ہے. وہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین کی تعلیم دی جاتی تھی، قرآن سکھلایا جاتا تھا. وہاں پر قرآن و سنت کی محفلیں لگتی تھی، درس کی مجلس وہاں پر لگتی تھی. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تھے، درس دے رہے تھے. جمعہ کا دن تھا، مجمع بہت زیادہ ہو گیا، رش ہو گیا. کچھ صحابہ جن میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بھی کچھ جلیل القدر صحابہ موجود تھے، انصاری تھے، تو وہ محفل میں تشریف لائے.
تو وہ جگہ کی تلاش میں رہے، جگہ کہیں ملی نہیں تو وہ کھڑے رہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غالباً صحابہ سے کہا بھائی مجلس نکالو، جگہ نکالو، گنجائش نکالو ان کے لیے بھی بیٹھنے کی، لیکن اتفاقاً کچھ کے لیے گنجائش نکلی اور کچھ کے لیے گنجائش جگہ نہیں نکلی۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جو شاید ہمہ وقت حاضر باش رہتے تھے یا جو چھوٹے تھے ان کو کہا کھڑے ہو جاؤ، بڑوں کو جگہ دو۔ تو منافقین کو موقع مل گیا، کہا دیکھو یہ زیادہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے، ان کو اچھا ہوا ان کو نکال دیا گیا۔ کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو نکالا گیا، ان کو عزت دی گئی، ان کو بٹھایا گیا، ان کو نہیں نکالا جانا چاہیے تھا۔ اس پر رب العالمین نے یہ آیت اتاری، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں گنجائش نکالو فافصحوا یفصح اللہ لکم، تو تم کو گنجائش نکالنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے لیے گنجائش نکالیں گے۔ یہ حکم نکلا۔ اب یہاں پر کچھ احکامات ہیں جو ذکر کرنے کے لائق ہیں۔ ایک ہی کی حدیث میں آیا کہ کوئی شخص کسی کو کھڑا نہ کرے اپنی جگہ سے اور پھر وہاں پر جا کر بیٹھ جائے، لا یقیم الرجل فیجلس فی مکانہ، کوئی شخص کسی شخص کو اپنی جگہ اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے اور وہاں پر بیٹھ جائے، ایسا کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں۔ حرمین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جمعہ کے دن 9 بجے 10 بجے پہنچ جائیں گے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو 8 ہی بجے پہنچنا ہوگا، 7 ہی بجے۔ تو میں ایک مرتبہ 9 بجے پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، 10 لاکھ لوگ اندر پہنچ چکے ہیں 9 بجے۔ تو اگلی جمعہ کو میں فجر کے بعد وہیں بیٹھ گیا، 7 ہی بجے 8 بجے۔ اب میں وضو کرنے کے لیے چلا گیا 8 بجے، تو میں تب تک 4 مصری آ گئے اور وہاں پر قبضہ کر لیا انہوں نے، حالانکہ میری جگہ وہاں پر وہ جائے نماز وغیرہ قرآن وغیرہ کچھ رکھا ہوا تھا، تو وہ ادھر بیٹھ گئے سائڈ آس پاس میں، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، میری جگہ نہیں بیٹھے۔ تھوڑی دیر گزری 9 بجے تو مجھے کہنے لگے تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، اس میں حکم گونا شکر میں تھے۔ عجیب مصری لوگ ہوتے ہیں کچھ سخت اور درست مزاج کے، کہ آپ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ۔ میں کیوں؟ تم ہم 4 ہیں، آپ 1 ہو، آپ کہیں اور چلے جاؤ، اس طرح ہو جائے۔ مخصر تو لحظ تھود خدا ان کو کرم کہتے ہیں پائے تھے بوٹن نے جائے نہیں۔ تو حرمین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ کو جگہ نہیں ملی تو پھر آپ کو 1 کلومیٹر تک باہر بھی کہیں سڑکوں پر جگہ بھی نہیں ملے گی، رش زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حدیث میں منع کیا گیا کہ کوئی شخص کسی کو کھڑا کر کے خود اس کی جگہ نہ بیٹھ جائے، لا یقیم الرجل فیجلس فیہ، کوئی شخص کسی کو کھڑا نہ کرے اور پھر اس کی جگہ بیٹھ جائے، ایسا کرنا منع ہے۔ ہاں اگر صاحب علم ہو، صاحب فضل ہو، اگر اس کو آپ جگہ دیں تو یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی جگہ اور نکالیں گے، اللہ رب العزت آپ کو عزت اور برتری سے نوازیں گے۔ ایسا بھی ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ آئے، 3 صحابی، ایک نے دیکھا آگے جگہ ہے تو آگے جا کر وہاں پر بیٹھ گیا، دوسرے نے دیکھا کہ جگہ پیچھے دروازے کے پاس تو وہیں پر بیٹھ گیا، تیسرے نے دیکھا کہ کہیں پر جگہ نہیں تو ہمارے شرم و حیا کے واپس ہو لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جس نے جگہ حاصل کرنی چاہی، آوا فآواہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا، اور جو دروازے پر بیٹھ گیا اس نے بھی اچھا کیا، اور تیسرا جو بھاگ کے چلا گیا اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے حیا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کی۔ تو مناسب نہیں ہے، بلکہ محفل کے اندر جگہ نکال لینی چاہیے ساتھیوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھنا چاہیے، یعنی صدر مجلس، اور صدر مجلس اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اگر وہ کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے، اس میں شرم ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فضل والا بنایا ہوتا ہے، رسولوں میں بھی فضیلت بخشی گئی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور صحابہ میں سے بعض حضرات کو فضیلت دی گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی سے نوازا، جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدین اور تقوی سے نوازا، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، والذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے درجات ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے درجات کو اونچا کیا ہے، ایسے لوگوں کی عزت اور ایسے لوگوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ آیت کے اقتضاء النص سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم رسول کے ساتھ سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، ذالکم خیر لکم اطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کا باعث، فإن لم تجدوا، پس اگر تم نہ پاؤ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔
اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم گھبرا گئے اس بات سے کہ تم اپنے سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم صدقہ نہ پیش کرو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بخش دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز معاف کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب باخبر ہیں ان چیزوں سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے گھبرا گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہیں کیا تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم اب نماز کو معاف کرو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب باخبر ہیں ان کاموں سے جنہیں تم کرتے ہو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہوا یہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ با اثر لوگ، مالدار لوگ، طاقتور لوگ آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سرگوشیاں کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیر تک تنہائی میں گفتگو کرتے۔ اس سے ایک تو غریب صحابہ کی دل شکنی ہوتی اور ان کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ پھر کبھی کبھی منافق بھی ایسا کیا کرتے کہ اپنی بڑائی جتلانے کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تنہائی کے اندر بڑی بڑی لمبی گفتگو کیا کرتے، فضول میں آپ کے پاس بیٹھا کرتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزرتی لیکن آپ کچھ نہیں کہہ پاتے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، جو بڑا شخص ہے، کوئی بھی بڑا شخص ہو، چاہے وہ لیڈر ہو یا بہت بڑا کوئی عالم دین ہو، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی کام ہوتا بھی نہیں لیکن خواہ جا کر ان کے ساتھ فضول قسم کی گفتگو شروع کر دیں گے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیگر جتنے حاضرین محفل موجود ہیں ان سب پر اپنا رعب ڈالنا کہ دیکھو مجھے حضرت جی کے ساتھ بنتی ہے اور حضرت جی کے ساتھ مجھے بڑا تقرب اور قرب حاصل ہے، اور ادھر سے خفیہ طور پر کسی کو بول دیتے ہیں تمہیں تو عزت فوٹو تھی۔ اور کسی نے بولا تھا نا کہ اگر کسی کو مدرسہ چلانا ہو اور بڑا اچھا چندہ کرنا ہو تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک فوٹو اٹھا لو، دنیا کو دکھاؤ، دیکھو مجھے کتنے بڑے بزرگ کے ساتھ بنتی ہے، یا مولانا طارق مسعود کے ساتھ یا مفتی تقی صاحب کے ساتھ یا مفتی نذیر صاحب کے ساتھ 2-4 فوٹو اٹھا لو، کہیں پر بھی ایسے کسی کو بولو، بس پھر دنیا کو دکھاؤ، چندہ خوب آ جائے گا اس فوٹو کے برکت سے اور تمہارے مدرسے خوب چلیں گے۔ تو یہ اس قسم کی حرکتیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس قسم کی یہ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ تنہائی میں خواہ کی لمبی گفتگو شروع کر دی اور آپ کو یہ چیز ناگوار گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بتلایا۔ وہ یہ کہ جس کو بھی رسول کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنی ہو یا سرگوشیاں کرنی ہو تو وہ اس گفتگو سے پہلے صدقہ دے دیا کرے۔ اب جب صدقہ دینے کی نوبت اور باری آئی تو سارے کے سارے منافقین تو بخیل ہوا کرتے تھے، وہ کہاں سے صدقہ دیتے؟ غریب حضرات صدقہ نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو یوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سرگوشیوں کا اور تنہائی کے اندر خواہ لمبی گفتگو کا سلسلہ تھم گیا۔ لیکن اس میں نقصان یہ ہوا کہ اگر جو مخلص صحابہ تھے ان کو کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو وہ تو ڈر جاتے تھے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آئی، اور غریب ہوتے تو ان کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے واحد فرد ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا۔ انہوں نے جب یہ آیت اتری تو 1 دینار صدقہ دیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کی۔ ابھی کچھ دن گزرے ہی تھے کہ یہ دوسری آیت اتری جس میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن کی ایک آیت ایسی جس پر صرف میں نے عمل کیا اور اب دوبارہ کوئی قیامت تک عمل کر ہی نہیں سکتا چونکہ وہ آیت ہی منسوخ ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دینار صدقہ دے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تنہائی کے اندر گفتگو کی تھی۔ بعد میں یہ صدقہ دینے کا یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے جو صدقہ دینے کا حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ وَتَابَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اگر اب نہ کر سکے تو اللہ نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، چنانچہ مقصد حاصل ہو گیا کہ منافقین جو خواہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ تنہائی کے اندر بلا ضرورت لمبی گفتگو کیا کرتے تھے، وہ سلسلہ تھم گیا اور مخلص صحابہ کے لیے راستہ کھل گیا۔ الم تر الى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون،
کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوستیاں کرتے ہیں ایسی قوم کے ساتھ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا؟ ما ہم منکم ولا منہم، نہ تو وہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ جھوٹی باتیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بڑی بری حرکتیں ہیں ان کی جو وہ کیا کرتے ہیں، اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، فصدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے درد اہانت آمیز ذلت ناک عذاب ہوگا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تو ان کی اولاد ان کو کچھ کام آئے گی اور نہیں ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ منافقین کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور تمہاری قلبی اور جگری دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، مسلمان دشمنوں کے ساتھ نہیں۔ اور منافقین کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کی دوستی یہودیوں کے ساتھ تھی، اور یہودیوں کے بارے میں تو قرآن کا اعلان تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن اگر آپ کسی کو پائیں گے تو وہ یہودیوں کو پائیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، مسلمانوں کے شدید اور بدترین دشمن تھے یہ لوگ۔ تو منافقین کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی تھی۔ قرآن کریم نے کہا یہ کیسے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، حالانکہ ان کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو منافقین زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر کفر رکھتے ہیں، ما ہم منکم، نہ تو یہ تمہارے ہیں، ولا منہم، نہ یہ ان کے، یہ تو بس صرف مفاد پرست ہیں، مطلب پرست ہیں، موقع پرست ہیں، دیکھتے ہیں کہ فائدہ کفار کے ساتھ ہو تو ان کی طرف لپکتے ہیں، دیکھتے ہیں مال غنیمت مسلمانوں کو مل رہا ہے، فتح مسلمانوں کو مل رہی ہے تو مسلمانوں کی طرف لپکتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ان قریب ایک شخص تمہارے درمیان آئے گا جو آنکھوں کا نیلا ہوگا اور انتہائی بدترین وہ شخص ہوگا۔ صحابہ منتظر، تھوڑی دیر کے بعد ایک منافق داخل ہوا، نبتل بن حارث۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہماری عدم موجودگی میں غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھانی شروع کر دی۔ اللہ کی قسم ہم نے کوئی بات نہیں کی، اللہ کی قسم ہم نے کچھ نہیں بولا، اللہ کی قسم وہ جھوٹ، اللہ کی قسم یہ جھوٹ، بہت جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کہا یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اسی کو کہا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، چونکہ بعد میں بعض مسلمانوں نے ان کی اس جھوٹی گفتگو کا پردہ چاک کر دیا تھا اور صاف صاف بتا دیا تھا کہ یہ کس طریقے سے عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پردہ چاک کر دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ یہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے قسموں کو تو اپنا دنیا کے اندر سہارا بنا لیا، ڈھال بنا دیے، لیکن قیامت کے دن نہ تو ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا اور نہیں ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب ان آیات کے اندر یعنی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 17 تک یہ جو 3 آیات ہیں اور 4 آیات ہیں، ان 4 آیات کے اندر رب العالمین نے قیامت تک رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو ایک سبق دیا کہ اے مسلمانوں، تمہاری جگری دوستی، تمہاری قلبی دوستی کبھی بھی کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم کے 5ویں سپارے میں آیا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں، وہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ لا تتخذوا بطانہ، ان کو اپنا ہمراز مت بناؤ۔ یہ
لا یعلونکم خبالا، تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ودوا ما عنتم، تمہاری تکلیفوں سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، قد بدت البغضاء من افواہہم، دشمنی ان کے منہ سے چھلکتی ہے اور دلوں کے اندر جو چھپا ہوا بغض ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، ہا انتم اولائی تحبونہم، تم تو ان کے ساتھ، تم لوگ وہ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ کافر تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تورات و انجیل ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ نہیں رکھتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا، تنہائیوں میں جاتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان تمسسکم حسنۃ، تمہیں اگر کوئی بھلائی، خوشی، صحت، عافیت، غنیمت، فتح ملتی ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَۃٌ، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یفرحوا بها، وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ رب العالمین نے زبردست انداز میں پورے قرآن کریم میں سب سے بہترین انداز میں یہاں پر کافروں کی، یہود و نصارہ کی، مشرکوں کی پول کھول کر رکھ دی کہ جن کو تم اپنا جگری دوست سمجھتے ہو اور جن کے ساتھ تم دوستیاں مناتے ہو نا، یہ ہے ان کی اندرونی کیفیت، تمہاری مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں اور تمہاری خوشیوں پر رنجیدہ اور غمگین ہوتے ہیں، وہ ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کے فراق میں رہتے ہیں، لا یعلونکم خبالا، تمہاری تکلیفوں سے خوش ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کے منہ سے ان کا بغض چھلکتا ہے، لیکن قد بد وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی دشمنی ہے نا وہ اس سے کئی گنا بڑھی ہے۔ ایک عورت کل کہیں ہندوستان کے اندر انٹرویو دے رہی تھی کہ ہمیں تو مسلمانوں کے ساتھ پیدائشی نفرت ہے، پیدائشی نفرت ہے، ہم تو ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کتنی دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں ہم کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب جو مسلمان رواداری کے تحت اور لبرل بن کر اور انسانیت کے علمبردار بن کر ایسے متعصب اور فرقہ پرست ہندوؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر نفرت اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، وہ بے عقل ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ، اچھا ہم يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائیں گے یعنی قیامت کے دن، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، انہم علی شیء، ان کو بھی کوئی سہارا حاصل ہوگا، گمان کریں گے کہ ان کو بھی کوئی سہارا حاصل ہے، الا انہم ہم الکاذبون، یاد رکھو کہ وہ جھوٹ ہیں، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، ان کو خدا فراموش بنا دیا ہے، اللہ کے ذکر کو ان کو فراموش کرا دیا ہے، اولئک حزب الشیطان، یہ ہے ہی شیطانی گروہ، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھیے کہ شیطانی گروہ ہی ناکام ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ قیامت کے دن یہ مشرک ہوں، یہود و نصارہ ہوں، قسمیں کھائیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے کب شرک کیا، ہم تو مسلمان تھے، پکے مسلمان، لیکن پھر جب ان کو مار پڑے گی اچھی طریقے سے اور ثبوت ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، خود ان کے اعضاء بول اٹھیں گے کہ تم لوگ مشرک تھے، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، پھر اس وقت وہ اپنے جرموں کا خود اقرار اور اعتراف کریں گے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاضلین، وہی ہیں سب سے ذلیل ترین لوگوں میں سے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ غالب آؤں گا میں اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقتور ہیں، غالب ہیں۔ چند مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو آپس میں کر رہے تھے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورت فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے اور غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئے، سن 5 ہجری کے بعد نازل ہوئے۔ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مکہ مکرمہ کو فتح کرا دیا تو، طائف کو فتح کرا دیا تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم روم اور ایران کو بھی فتح کریں گے۔ منافقین نے یہ باتیں سن لی تو طعنہ دینے کی راہ سے کہنے لگے، تم نے 2-4 گاؤں کیا فتح کر لے، 2-4 قبیلے کیا فتح کر لے، تم عرب کا حاکم اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے اور روم و ایران کے خواب دیکھنے لگے ہو، یہ خواب دیکھنے چھوڑ دو، تم کبھی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔
اللہ رب العزت نے اس پر فرمایا کہ یہ لوگ جن کو مسلمانوں کی فتح سے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور مسلمانوں کے غلبے ان کو برداشت نہیں ہوتے ہیں، فرمایا کہ کتب اللہ نے یہ بات لازم کر دی ہے کہ لأغلبن انا ورسلی، آخر کار مکہ ہو یا طائف ہو، روم ہو یا ایران ہو، اس وقت کی سپر پاور طاقتیں، غالب تو اللہ اور اس کا رسول ہی آئے گا۔ اللہ ہی کے ذات قوی عزیز، طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوادون، کہ وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، من حاد اللہ، جس نے اللہ کی مخالفت کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ولو کانوا آباءہم، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کا خاندان ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، راسخ کر دیا، وأیدہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا اپنے فیض سے، بروح منہ، ویدخلہم جنات تجری من تحت الانہار، اور اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہی ہے اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھیے کہ اللہ کی جماعت ہی آخر کار کامیاب رہے گی، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کے ایمان کا معیار اور پیمانہ بتلایا گیا ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ کتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے ذیل میں صحابہ کے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس ہوئے اور ایک مہاجر کی لڑائی ہوئی اور ایک انصاری کی، اور پھر اس وقت عبداللہ ابن ابی نے موقع جان کر ایک انتہائی ناپاک جملہ زبان سے نکالا، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ان قریب مدینہ جا کر جو سب سے زیادہ معزز ہوگا اسے نکال باہر کرے گا جو سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، عیاذا باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہہ رہے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو خود ان کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ جو کہ مخلص مسلمان تھا، وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے منافق باپ عبداللہ ابن ابی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالوں۔ یعنی اسلام کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ اس اسلام کے رشتے کی خاطر اگر اپنے سگے باپ کو قتل کرنے کی نوبت آئی تو صحابہ اس کے لیے بھی تیار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر یا غزوہ بدر کے اندر، دونوں روایتیں موجود ہیں، اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بار بار میرے سامنے آنے لگے میدان جنگ کے اندر، میں نے بارہا ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن میرا باپ مشرکوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ یہ امین الامہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح شام ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے بارہا کوشش کی کہ اپنے باپ کو نظر انداز کروں لیکن وہ بار بار میرے مقابلے پر آنے لگا، تاکہ آخر کار میں نے اس کو اپنی تلوار سے قتل کر ڈالا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے خاطر اگر اپنا باپ بھی راستے کے اندر حائل ہوا تو اس کی گردن اڑانے سے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریغ نہیں کیا، آر نہیں محسوس کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ہیں ابو قحافہ۔ ابو قحافہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ گستاخی کر بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہہ بیٹھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ ابو قحافہ کو وہ تھپڑ مارا کہ وہ ادھر جا گرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو منع کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ شان رسالت مآب میں جب سگے باپ کو نے بھی گستاخی کی تو اس کو بھی نہیں بخشا۔ یہ الگ بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر پھر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا اور ابو بکر صدیق ہاتھ پکڑ کر ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خود لے کے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے سگے بھائی عمیر کو میدان جنگ کے اندر قتل کر دیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے اندر اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، ماموں یا خالو کو، غالباً ماموں تھے ان کے، تو اپنے ماموں کو میدان جنگ کے اندر قتل کر دیا، اپنے سگے ماموں کو۔ لیکن اسلام کی راہ کے اندر کبھی اپنے قریبی کسی شخص کی رعایت نہیں کی۔ قرآن کریم کی آیت دیکھ لیجئے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے قل ان کان آباؤکم یا ایھا الذین آمنوا، باری تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپ کو بھی اور اپنے دادا کو بھی اور اپنے سگے بھائیوں کو بھی تم سرپرست اور دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم، اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ لوگ ہیں ظالم۔ قل، اے پیغمبر آپ صاف صاف بتا دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے والدین، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے حاصل کر رکھا ہے، و تجارت اور وہ تجارت تخشون کسادہ جس کے بیٹھ جانے کا تم کو اندیشہ رہتا ہے، و مساکن اور تمہارے وہ گھر مکانات بلڈنگیں ترضونها جو تم کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، خاندان، تجارت، مال، مکان، یہ سب چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، پھر تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ صاف حکم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولاد سے، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ان سارے واقعات کو پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اس آیت کے کہ اہل ایمان کو اسلام سے، نبی سے، قرآن سے کتنی زیادہ، ترجمے کو ایک بار دیکھ لیجئے، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا محبت ہوتی ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے کبھی کسی ایسی قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ محبت کرے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں۔ دیکھیے، کسی کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو دشمن وہ مسلمانوں کا بھی دشمن، اللہ اور اس کے رسول کا جو دوست وہ ہمارا بھی دوست۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ ان کے بیٹے، والدین کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، خاندان کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام دشمن ہے تو پھر ان کے ساتھ اسلام دشمنی کا اعلان ہوگا۔ ہاں، اگر وہ اسلام دشمن نہیں صرف کافر ہیں تو اگر وہ بھائی آپ کے ساتھ اس کے سلوک کیجئے، باپ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، قرآن کریم کا حکم ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا، وأیدہم بروح من، اور اپنے فیض سے ان کو تقویت پہنچائی۔ کیا مطلب؟ ایمان کی برکت سے انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور پیدا کرتے ہیں جس کو نور ایمان بولتے ہیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے دل کے اندر ایک نور پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مضبوط کیا اس نور ایمان کے ذریعے سے، تقویت پہنچائی ان کی۔ اور بعض حضرات نے روح سے مراد لیا قرآن کو، دلائل شرعیہ کو، کہ اللہ رب العزت قرآن اور دلائل شرعیہ کے ذریعے سے ان کو تقویت پہنچاتے ہیں اہل ایمان کو۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں شہمیش شہمیش رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت، اللہ کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو حزب اللہ کی یہ صفات جو بیان کی گئی ہیں تب جا کر انسان حزب اللہ میں شامل ہوتا ہے۔ محض نام رکھنے سے کوئی حزب اللہ میں شامل نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی، اللہ کے صحابہ کے ساتھ دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ دشمنی، قرآن کے ساتھ دشمنی، اور معصوموں کا قتل عام کیا جائے اور انسان اپنا نام حزب اللہ رکھ دے، وہ حزب اللہ نہیں ہو جائے گا۔ حزب اللہ تب ہوتا ہے جب انسان یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھیں اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو بخش دے، لغزشوں کو بخش دے، اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے اندر صالحیت پیدا فرما، ایمان کامل کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کامل کی دولت عطا فرما، تقوی کی دولت عطا فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ رب العالمین تو جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور ہے، اعمال صالحہ کے اندر بھی کمزور ہیں، گناہوں سے بھی نہیں بچ پاتے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرما، ایمان کامل عطا فرما، تقوی کی کامل دولت عطا فرما۔ رب العالمین گناہوں سے بچنا آسان فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حضرات یہاں پر سبق کے اندر بیٹھتے ہیں، سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بھی سنتے ہیں رب العالمین سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے لیے ہدایت کاملہ کے فیصلے فرما، سب کے لیے ہدایت کاملہ کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل میں جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، گھروں میں بیمار ہیں، رب العالمین سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کی غربت کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرما، دنیا میں بھی ٹھکانہ عطا فرما، اولاد کو نیک و صالح بنا، گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، مقاصد حسنہ کو پورا فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ جن کے والدین ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے رب العالمین سب کو مغفرت کامل عطا فرما، قبر کو تا حد نگاہ منور فرما۔ رب العالمین جب ہم قبر کے اندر اتریں تو ہم کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، دوزخ کی آگ سے بچانا، حساب و کتاب آسان فرمانا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات ومن المأثم والمغرم۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والغم ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال ومن ان نرد الى ارذل العمر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔